سب کا سنو بات ہے یہ کہ دو شر جابل کا اور جابل سا کاما حجت کون ہے؟ کاما حجت صرف حسن اور حسین ہے. اوئے ہوئے 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 کاما حجت صرف حسن اور حسین ہے. بھائی خدا تعالیٰ نے اس لیے محمد مصطفیٰ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, زمین کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا. علی کو امیر المومنین بنا کر بھیجا تو عالمین کے لیے, یعنی عالم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جہاں جہاں خدا کی خدائیت ہوتی ہے, جہاں جہاں خدا کی خدائیت ہوگی وہاں وہاں عالمین ہوگا. اور خدا نے یعنی اتنا پروٹوکول دیا کہ خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. جب خدا نے 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرنے کے بعد خدا نے ان سے ایک عہد لیا, عہد و پیما کیا, یعنی 1.25 لاکھ نبی اکٹھے ہیں محمد مصطفیٰ کے علاوہ, کہ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. 1.25 لاکھ نبیوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کرے کہا کہ میں تم سے ایک عہد لیتا ہوں. کہا کیا؟ کہا کہ تم میرے آخری نبی محمد پر ایمان لاتے ہو؟ کہا لاتے ہیں. کہا اس کی مدد کرو گے؟ بے شک مدد کرنے والا اللہ بھی تھا, علی بھی ہے, لیکن عہد لیا گیا, مدد کرو گے؟ کہا ہاں کریں گے. جب عہد لیا گیا کہا نا مدد کریں گے. جب عہد لیا گیا قال اقررتا قالوا اقررنا, اقرار دیا گیا, اقرار لیا گیا. 1.25 لاکھ نبیوں سے اللہ عہد لے رہا ہے, اور کیا کہا؟ بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اب اگر کوئی تم میں سے اپنی بات سے پھرا, اب اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بات سے پھرا هم الفاسقون, تو میں اسے فاسق قرار دے دوں گا. ہے یا نہیں صحیح ایسے کہ میں اسے فاسق قرار دے دوں گا. کہ نبیوں کو کہہ رہا ہے اگر کوئی اپنے عہد سے پھرا محمد پر ایمان لانے والی بات پر, کوئی نبی اپنے عہد سے پھرا تو میں اسے فاسق قرار دے دوں گا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں, بیدار ہو کر سنیے گا. اگر کوئی نبی 1.25 لاکھ نبی جو صاحب کتاب ہیں, صاحب شریعت ہیں, صاحب عصمت ہیں, صاحب معجزہ ہیں, ان میں سے اگر کوئی نبی اپنی بات سے پھرے, اللہ کہتا ہے میں فاسق قرار دے دوں گا. مجھے سمجھ نہیں آتی اور کوئی بندہ محمد کے دماغ پر الزام لگائے وہ رضی اللہ کیسے ہو سکتا؟ اوئے ہوئے 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 توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. تھکے بیٹھے ہو تھوڑا جا, کوئی گال نہیں, محرم دی تھکاوٹ ہوویں دی ہے, تھوڑا سا بیدار ہو کر سنیں. صرف میں ہی نہ پڑھتا رہا کہ میں جی میں خبرنامہ چلتا پیا ہوئے, تھوڑا سا میرے ساتھ ساتھ سفر کریں, تھوڑا سا بسم اللہ ماشاءاللہ, چلو سر بھی ہلا دیں, بے شک نعرہ نہ لگائیں, تھوڑا سا حمایت میں ہاں کرتے رہیں. بڑی مہربانی, مالک سلامت رکھیں. سر آپ بولتے ہیں تو ہمیں طاقت بھی ملتی ہے اور پھر باتیں بھی ذہن میں آتی ہیں. جب آپ چپ کر جاتے ہیں تو ہمارا بھی دماغ کام کرنا چپ کر جاتا ہے. آپ ہی بلواتے ہیں ہمیں, تو تھوڑا سا سفر کیجیے گا. یعنی اگر 1.25 لاکھ نبی محمد پر شک کریں اللہ انہیں نہیں چھوڑتا, اور اگر کوئی محمد کے دماغ پر الزام لگائے تو اللہ اسے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ اسے راضی نہیں ہو سکتا. تو میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں, بھئی 1.25 لاکھ نبی محمد پر ایمان نہ لائے, اللہ ان نبیوں کو نہیں چھوڑتا. یعنی ایک پلڑے میں 1.25 لاکھ نبیوں کو رکھا, ایک پلڑے میں ذات محمد کو رکھا. اب خدا نے ایک مقام پر لہجہ ہی بدل دیا, اب ایک پلڑے میں محمد کو رکھا, ایک پلڑے میں علی کو رکھا. سر میں بیدار تھی کہ سنو, اب خدا تعالیٰ نے پیمانہ بدلا, معیار بدلا. ایک پلڑے میں محمد مصطفیٰ کو رکھا, ایک پلڑے میں علی بادشاہ کو رکھا, اور اعلان کیا کہ اگر آج تو نے علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو تو نے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. تو میں جملہ یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کی قسم جب محمد جیسے نبی کی نبوت اقرار ولایت علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو نطفہ نجس سے خلق ہونے والے بندوں کی عبادت علی کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتی؟ تو
ایک بلند تر صلوات پڑھی گا. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ کتنے بجے چھوڑنا ہے میں نے؟ 5-10 میں چھوڑنا ہے. تو سامنے گرامی قدر تو یاد رکھیے گا. تو جب آپ دیکھیں سرکار محمد مصطفیٰ کا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. یعنی آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ نے عبادتیں پہنچائی, آپ نے کائنات کا سارا نظام پہنچایا. کہا نہیں اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا, یعنی جوڑ دیا دین کی ہر چیز کو مشروط کر دیا علی کی ولایت سے. میرے کو جملے دعا کرو, جملے میں بڑھاوا, یعنی مشروط کر دیا کل کے کل دین کو. جب رسالت مشروط ہو گئی تو نماز کیا ہے؟ او بھائی بیدار ہو کر سنیے گا. او بھائی جب رسالت مشروط ہو گئی تو روزہ کیا ہے؟ جب رسالت مشروط ہو گئی تو تیرا حج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بھائی جب علی نہیں وہ حج تو نہ ہوا, وہ تو قسمت کے پھیرے بن گئے ہیں. بھائی رسالت جب مشروط ہو گئی تو نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, حج کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, تیری عبادت کیا ہے؟ یعنی کل کا کل دین مشروط ہوا ولایت علی سے. یعنی اگر صرف کل کا کل دین چاہتے ہو, یعنی ایک ہی ساتھ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب کو چاہتے ہو, سب چاہتے ہو, ایک کام کر, سچے دل سے کہ علی ولی اللہ. توجہ چاہتا ہوں بھائی. میں نوجوانوں کے لیے بات اور آسان کرتا ہوں, بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, نوجوانوں کو لے کر چلنا ہے. بھائی کل کا کل دین مشروط ہوا علی ولی اللہ سے. مولوی کو یہ اچھا نہیں لگتا, اس مولوی کا کوئی اعتبار نہیں. اسے پوچھنا داتا دربار کون ہے, کہیں گے جی اللہ کے ولی. عبداللطیف بھٹائی سرکار کون ہے, کہیں گے جی ولی اللہ. ٹھیک ہے, وہ جی بھاولپور میں وہ دربار ہے ولی اللہ, صحیح بڑے ولی اللہ ہے نتھا. ادھر پہنچ جاؤ گے, اس کو مانو گے بھی صحیح, اور اس سے اولاد بھی مانگو گے, وہاں اپنی داڑیاں بھی رگڑو گے. بھائی ملتان قلعے پر بہاؤالدین زکریا کا دربار موجود ہے, پوچھو کون ہے, میں آنا پیا صحیح, ولی اللہ, سب ولی اللہ. وہ کون ہے, وہ کہیں گے جی ولی اللہ. وہاں پر ایک پتھر بنا ہوا ہے, وہاں جا کر داڑیاں رگڑتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بال گرنا رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں بزرگوں کی تو ہم عزت کرتے ہیں, لیکن میں نے کہا تجھے علی سے بڑا بغض ہے. تو گلی کے پیر کو ولی اللہ مان لے گا, تیری قسمت اتنی خراب ہے کہ علی کو علی ولی اللہ نہیں مانے گا. قسمت خراب ہے نا. صحیح, گھر کے گلی کے نکر پر دربار بنا ہوا ہو, سب کچھ مانگ لے گا اس سے, سب کچھ اسے مانگ لے گا. لیکن مرشد علی دا نا چچاؤ کوئی نہ صحیح, سارے وڈ کے کوئی نہ مندے ہن, یہی سارے توجہ چاہتا ہوں, سارے وڈے نہ منے, سارا ڈاڈا دائی کوئی نہ آسانی سے منے دے. ابو جہلی میں آدھا ہوں دائی رسول کو, ساڑھے تے پیو ڈاڈے کام نہ کریں دیں جڑا تو کریں نہ ودے. یہ ابو جہل والا جواب اب تک چلتا آ رہا ہے. یعنی ہر گلی کے نکر پہ کوئی مولوی ہو نا, کوئی زیادہ نمازیں پڑھے, ٹھیک ہے عبادت کرنی چاہیے, عبادتیں کریں, تو کہتے ہیں جی یہ ولی اللہ بیٹھے ہیں, نکل ونجو نکل مانگ کے آؤ. واہ بھائی واہ, جو ولی بنائے اسے نہیں مانتے. میں ایک شعر سنے نا, ریکارڈنگ تھی نہیں پئی, اہل سنت حضرات اگر بیٹھے ہو میں نا بے شک باقی نہ بولیں تسا ضرور بلائے, کیونکہ شعر ہے میرے اہل سنت عالم دا. خدا دی قسم نہ پڑھے پڑھے لکھے علمی شخصیات تشریف فرماؤ. شاہ جی اس عالم نے نا خود ایسا شعر لکھیا کہ دل آدھوں تو بابا قلم ہی توڑ دے وے. انہیں ایک جملہ کیا, اس نے آکھیا کہ نبی تھے علی کو ولی کہنے والے. پھر سنیے گا صحیح, نبی تھے سید بادشاہ, نبی تھے علی کو ولی کہنے والے, اور ولی بن گئے سب یا علی کہنے والے. حیدری جیو تسا جیو, دعا کی تھی کرو. تیرا تو کوئی معیار ہی کوئی نہیں, منن کو آویں تے اتنا والے کو پیر من چھڑے دیں.
کہ یہ اتر لگا لو. ماننے کو آئے تو اسے پیر مان لیتا جو کیلا کاٹنے کا طریقہ بتاتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور اس کو پیر نہیں مانتا کہ جس نے زمین پر بیٹھ کر عرش کے راستے بتائے ہوں. اس لیے کہتا ہوں تیری قسمت خراب ہے. اس لیے واقعی صحیح لکھا ہوتا ہے مقدر مانگ. مقدر بساں پہ جو لکھا ہوتا ہے نا مقدر مانگ. مقدر اچھا ہونا چاہیے. میرا دل کرتا ہے کہ ان کے کہوں کے نیچے لکھو کہتے ہو نا مقدر اچھا ہونا چاہیے. وہ سمجھتا ہے میں ڈرائیو نہیں کرنا پیا میرا مقدر ہی میں. ان کے نزدیک تھا مقدر ہی. وہ سمجھتے کہ میں بھاویں نہ سوار رکھی بیٹھا کم کرے نہ بیٹھا چھوٹے موٹے مقدر ہی میں. اور جائے تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقدر کہتے کسے ہے. مقدر اعلیٰ اسی کا ہوتا ہے جس کے سینے میں علی ہوتا ہے. ایک بلندر صلوات پڑھیے گا. مقدر اچھا ہونا چاہیے کیونکہ تجھے پیر یہ ایسے ملے نہیں جو مقدر والے تھے. اور ان کو ہمارے مرشد علی سے بڑا اعتراض ہوا. کہتے ہیں کہ جی علی کا مقدر بڑا اچھا تھا. اب دیکھیں نا اعتراض دیکھیں کیسے کیا. پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو. علی کا مقدر بڑا اچھا تھا. میں کہ جی اچھا جی ہو کی میں. انہوں نے کہا وہ تو مقدر اچھا تھا کعبے میں پیدا ہو گئے. میں نے کہا آگے بھی بات کر لے کہ 3 دن کعبے میں رہے. مقدر اچھا تھا. کہ رسول نے بدر میں بھیجا جنگ لڑی فتح ہو گئی. مقدر اچھے تھے علی کے. میں کہا بالکل صحیح کہا. خندق میں علی لڑے کا مقدر اچھا تھا. میں کہا بے شک مقدر اچھا تھا. اب نا یہ ہر بات کو نہ مقدر پر لے آتا ہے. بھئی غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا علی کا مقدر اچھا تھا. میں نے کہا ہم تجھے سناتے ہیں علی کا مقدر کیا ہے. علی خیبر میں لڑا, علی خندق میں لڑا, علی بدر میں لڑا, علی احد میں لڑا, علی کا مقدر ہے. علی کل ایمان بنا, علی کا مقدر. علی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا بنا, علی کا مقدر. علی پل صراط سے گزارنے والا بنا, علی کا مقدر. علی حسن اور حسین کا بابا بنا, علی کا مقدر. علی بطول کا شوہر بنا, علی کا مقدر. محمد کے کاندھے پر سوار ہوا, علی کا مقدر. بطول کا شوہر بنا, علی کا مقدر. ابو طالب کا بیٹا بنا, علی کا مقدر. زمین پر بیٹھ کر عرش کے فیصلے کرنے والا بنا, علی کا مقدر. عرش پہ بیٹھ کے کائنات کے فیصلے کرنے والا بنا, علی کا مقدر. میں نے کہا بھائی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علی کا مقدر بنانے والا کوئی پکا علی والا ہے. دونوں بازو بلند کر کے بھائی حیدری ٹھیک ہو گیا. پکا علی والا ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. تو بھائی کل کا کل دین مشروط ہے علی کی ولایت سے. یا آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ روایت سنی ہوگی کہ ایک شخص نے میرے مولا سے آ کر پوچھا تھا کہ مولا دین کیا ہے. ایسی ہے نا صحیح, دین کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا الدین و خمسۃ خصال, دین 5 خصلتوں کا نام ہے. بندے نے پوچھا دین کیا ہے؟ کہا دین 5 خصلتوں کا نام ہے. کہا کون کون سی؟ کہا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. سرکار چپ کر گئے, 6ویں امام چپ کر گئے. کہا مولا 5ویں چیز؟ مولا نے مسکرا کر فرمایا بے شک میرے دادے علی کی ولایت. میرے دادے علی کی ولایت. وہ پوچھتا مولا اچھا اگر یہ 5 خصلتوں کا نام ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان 5 میں سے افضل کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت اسد منے نہیں ہے. بے پاسے سنو پریشان تھی میں بے شماری نے متھے تے تریڑ پہ ویندی ہے. بے شماری نے. پتہ نہیں علی نے ان کا بگاڑا کیا ہے, سمجھ نہیں آتی. بھئی یا تو کوئی علی بادشاہ تمہارا ہمسایہ رہا ہو, یا تمہاری جائیداد میں سے کچھ حصہ لیا ہوا ہو, جو چاہتا ہوں, یا کاروبار میں تمہیں نقصان پہنچایا ہو, نہ تمہارا لینا نہ دینا. پتہ نہیں پھر علی کے نام سے چڑھتے کیوں ہو. بس رسول کی حدیث یاد آتی ہے کہ بندہ حلالی نہ ہونا علی کے نام پہ چڑھتا ضرور ہے. ہوئے 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 ہوئے. بلندر صلوات پڑھی گا ذاکر آگے. تو کہا دین, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور علی کی ولایت. کہتا افضل کیا ہے؟ اس نے پوچھا مولا نماز. کہا نہیں. کہا روزہ. کہا نہیں. کہا حج. کہا نہیں. کہا زکوٰۃ. کہا نہیں. کہا مولا کیا؟
وہ بھی ماننے والا تو تھا. کہا بے شک میرے دادے علی کی ولایت. کہتا ہے واہ مولا واہ، نماز اللہ دی او ہلکی تھی گئی، روزہ اللہ دا او ہلکا تھی گیا، حج زکات اللہ دا او ہلکا تھی گیا، تو تورے ڈاڈے علی دی ولایت بھاری تھی گئی. امام نے فرمایا اس زبان پہ شک کرتا ہے جو مشیت الہی کی ترجمان ہے. وہ بندہ کانپنے لگا. کہا مولا وضاحت کیجئے. امام نے فرمایا یاد رکھنا نماز حالت سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیماری میں موقوف ہو جاتا ہے، حج غریب پر واجب نہیں ہوتا، زکوٰۃ امیر دیتا ہے، لیکن علی کی ولایت کائنات کے اس حسن کو کہتے ہیں کہ چاہے تو سفر میں ہو تب بھی واجب، گھر پر ہو تب بھی واجب، امیر ہو تب بھی واجب، صحت مند ہو تب بھی واجب، بیماری کی حالت میں بستر مرگ پر ہو تب بھی علی واجب ہوتا ہے. ماں کی گود میں ہو بھائی، ماں کی گود میں واجب. ماں کی گود میں ہو. یہ کتنے بجے کہا تھا ہم نے؟ مجلس ختم ہونے صاحب کے بعد. ہاں ٹھیک، ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. چلیں بس سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، یہ جو آپ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، بے شمار آپ تو خود بنے ہوئے ہیں، بے شمار نے اپنی مرضی تو ٹھیکیدار بن گئے. جی میں بندہ اپنے گھر مفتا چودھری بنیا بیٹھا ہوں دے، بار باویں دکاندار آکھے میاں پچھلا کھاتا تے کلیئر کر. لالا وہ گھر میں نا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، چودراہٹ بنی ہوئی ہے، لیکن روٹی بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملتی، اور بات اس پر کرتا ہے جو کائنات کا شہنشاہ ہے، جو کائنات کا شہنشاہ ہے. ایک جملہ اور اجازت. اس لیے سامعین گرامی قدر یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ مالک تھے نا، جب مالک تھے نا دین کے، دین مشروط علی ولی اللہ سے تھا نا، جب دین پر مسئلہ آیا تو ولایت پر مسئلہ آیا، اور جب ولایت پر آیا تو حسین بادشاہ نے گھر چھوڑ دیا، حسین بادشاہ نے مدینہ چھوڑ دیا. عزیزدارو، اور حسین بادشاہ نے جب مدینہ چھوڑا، اور یہ دین بچانے میں نا 3 ہستیوں کا بڑا کام ہے، ایک شہزادی شام کا، ایک حسین بادشاہ کا، اور ایک حضرت مسلم بن عقیل کا. بڑی قربانی دی مسلم نے. علامہ علی نکن صاحب فرماتے ہیں کہ جو مسلم ہے نا یہ کربلا کا خلاصہ ہے، یہ کربلا کا خلاصہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جتنا ظلم کربلا میں سب پر ہوا نا، اتنا اکیلا ظلم مسلم پر ہوا، اکیلا ظلم مسلم پر ہوا. عزیزدارو، آپ کو آپ کے وقت کے امام کا ایک جملہ سناتا ہوں. تمہارا وقت کا امام رو کر فرماتا ہے سلام ہو اس غریب پر جس کی لاش کو پہلے جلایا گیا پھر لٹکایا گیا، جلایا گیا پھر لٹکایا گیا. عزیزدارو، ایک جملہ اور مصائب کا سنیے گا، میں اپنے محترم بھائی کے والے ممبر کرتا ہوں. 9 ذی الحج کو مسلم شہید ہوئے، 12 محرم کو قافلہ کوفے کے چوک سے گزرا. شہزادی کے ہاتھ پس پشت بندے ہوئے تھے، یا بی بی کی نظر جلی ہوئی لاش پر پڑی جو چوک پر لٹک رہی تھی. بی بی نے سجاد سے پوچھا تڑپ کہ مجھے اس لاش سے اپنی خوشبو آتی ہے. اتنی جل چکی تھی کہ لاش کی شناخت مشکل تھی. سجاد رو کر کہتے ہیں یہ میرا مسلم ہے. یہ جب کہا نا مسلم ہے، شہزادی نے اس زور سے چیخ ماری کہ رسیاں ٹوٹ گئی. یا بی بی رو کر کہتے ہیں سجاد ان کوفے والوں سے کہو، ان لانتیوں سے کہو کہ کیا کوفے میں دفنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے. اللہ لعنت اللہ علیکم.